الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیۃ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 9 اور 10 کی اسلامیات میرے سامنے ہے اور آج ہمارا موضوع ہے حدیث مبارکہ۔ دوبارہ سے حدیث مبارکہ مطالعہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آپ کی کتاب میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم کی طلب، علم کی ڈیمانڈ، علم کی چاہ یا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ علم کون سا ہے؟ آیا یہ علم دنیاوی ہے، اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، یا دینی ہے؟ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے۔ تو علماء کرام کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کی طرف اشارہ دیا ہے وہ یہ دونوں علوم ہیں، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ ان کو سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ اب پھر اگلی بات آتی ہے کہ اگر ہم نے دنیاوی علم سیکھنا ہے تو کیا دنیا میں جو سارا علم ہے وہ سیکھنا ہے؟ آپ دنیا میں تو ایک ہی کام کرنا چاہتے ہیں نا، کس لیے آپ یہ دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں؟ روزی روٹی کے لیے۔ جو دنیاوی علم بھی ہے وہ بھی سارے کا سارا سیکھنا فرض نہیں ہے میری نظر میں۔ اتنا علم ہمیں دنیاوی ضروری ہے جتنا حاصل کرنے کے بعد ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اب اسی طرح ہم دینی علم کی یا علوم کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو دینی علم سارے کا سارا سیکھنا میری نظر میں بھی وہ فرض نہیں ہے۔ اگر ایسا فرض ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ جاتے کہ سارے کے سارے مسلمان قرآن کے حافظ ہو جائیں، لیکن آپ نے نہیں کہا۔ البتہ قرآن پاک میں یہ ضرور موجود ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کہ دین اتنا ہمیں آ جائے کہ جتنے بھی فرائض دینی ہیں ان پہ ہم عمل کر سکیں۔ اب میں اس کی مثال آپ کو ایک دیسی طریقہ سے سکھاتا ہوں، گاڑی کی ہی میں مثال دیتا ہوں۔ آپ نے گاڑی جب گھر میں رکھی ہے تو آپ کو گاڑی چلانا بس آ جائے، یہ تو فرض ہے کہ نہیں ہے؟ گاڑی اگر آپ کو مکمل طور پر چلانی نہیں آتی، مثال کے طور پر، تو خدشات کیا ہیں میرے پیارے بچوں؟ خدشات یہ ہیں کہ آپ کی کسی سے ٹکر ہو سکتی ہے، سیدھا جاتے ہوئے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کہ جتنا دین کا علم آپ کو کم ہوگا اتنے زیادہ ہم گناہ کریں گے۔ تو آپ کو گاڑی کا جتنا زیادہ علم ہوگا میرے پیارے بچوں، آپ کے ایکسیڈنٹ کے چانسز کم ہوں گے، اور جتنا دین کا علم ہمیں زیادہ ہوگا اتنے ہم گناہ کم کریں گے۔ جتنے بھی ایمانیات ہیں ان کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ دینی علوم میں ہمیں وہ تمام علوم آنے چاہیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ بھی ہمیں وہ علوم آنے چاہیے کہ جس کے اگر نہ ہمیں پتہ ہو تو ہمیں مولوی کو جا کے کہنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں فوتیدگی ہو جائے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اتنا دین آتا ہی نہیں ہے کہ ہم جنازہ پڑھا سکیں، تو جنازے کے لیے ہمیں مولوی کو لے کے آنا پڑتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اور ایک آپ کو وہ بھی ایک موقع یاد ہے، ایک واقعہ یاد ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف گئے تھے تو انہوں نے کچھ قیدیوں کو پکڑا ہوا تھا اور ان قیدیوں کو کہا تھا کہ اگر تم ایک قیدی 10 بندوں کو، 10 بچوں کو، 10 لوگوں کو، 10 صحابہ کرام کو علم سکھا دیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو اب میں یہ پوچھوں گا کہ وہ جو پکڑے گئے قیدی تھے وہ تو مسلمان نہیں تھے، وہ تو غیر مسلم تھے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ دین سیکھا جائے ان غیر مسلموں سے؟ قطعی طور پر نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں سے، ان غیر مسلم لوگوں سے دنیاوی علوم سیکھا جائے۔ 10 لوگوں کو علم سکھا دو اور تمہیں ہم چھوڑ دیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف دنیاوی علوم سیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرنا فرض ہے،
تو کہا تو تھا تو پھر دین بھی سیکھو. اور بہت سے ایسے ہیں جو دینی علم سیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بس علم سیکھنا فرض ہے, ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو جہاد کیسے کرو گے؟ جدید علوم تو دوسرے ملکوں میں ہیں, تو دوسرے ملکوں کے جدید علوم سیکھنے کے لیے ہمیں ان کی زبانیں سیکھنی پڑیں گی. تو اس لیے پیارے بچوں, ہم نے ان دونوں علوم میں توازن قائم رکھنا ہے. اتنا دین ہمیں آ جائے کہ ہمیں مولوی کی ضرورت نہ پڑے, اتنا دنیاوی علم آ جائے کہ ہمیں لوگوں پہ ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے. مائنڈ, باڈی اینڈ سول, یاد رکھیے, مائنڈ, باڈی, سول. مائنڈ اور باڈی کے لیے آپ کو دنیاوی سکلز کی ضرورت پڑتی ہے, اور جبکہ سول جو آپ کا ہے اس کے لیے آپ کو روح والا جو علم ہے, جو کہ دینی علم ہے, وہ ہم نے سیکھنا ہے. تو اس لیے پیارے بچوں, مجھے امید ہے میں آپ کو سمجھا پایا ہوں گا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کا مطلب یہ ہے کہ دونوں علوم, دینی بھی اور دنیاوی بھی. کتنا چاہیے؟ اتنا کہ ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں. اب ہم بات کرتے ہیں مرد اور عورت کی. اب جتنا علم مرد پر حاصل کرنا فرض ہے اتنا ہی عورت پر بھی فرض ہے. لیکن یہاں پہ ڈفرنس آ جاتا ہے پیارے بچوں. اب عورت نے مرد سے زیادہ گھریلو علوم سیکھنے ہیں, اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے. انہوں نے جا کے جنگیں تو نہیں لڑنی اس طرح سے جیسے صحابہ کرام لڑا کرتے تھے. ہاں, انہوں نے نرسنگ کا کام وہاں پہ جنگوں میں کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے وہ نرسز بن سکتی ہیں یا ڈاکٹر بن سکتی ہیں یا ٹیچر بن سکتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, کہ تو نے گھروں میں رہنا ہے, پردے میں رہنا ہے. وہ گھر کی سردار ہے, اس نے جو زیادہ علم سیکھنا ہے اپنے گھر کا سیکھنا ہے. دینی تو سیکھنا ہے اتنا ہی جتنے اس نے بندے نے سیکھنا ہے, لیکن دنیاوی تعلیم میں سب سے پہلے اس نے اپنے ہانڈی روٹی کرنا سیکھنا ہے, اپنے گھر کو مینیج کرنا سیکھنا ہے, اپنے بچوں کی پرورش کرنا اس نے سیکھنی ہے. اور مرد اور عورت کے دنیاوی علوم میں فرق ہے, کیونکہ مرد کا زیادہ کام بازاروں میں ہے, دکانوں میں ہے, بزنس میں ہے, اور عورت کا زیادہ کام گھر میں ہے. اس نے دیکھنا ہے کہ گھر میں رہنے کے لیے مجھے کون کون سے علوم کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی, بہترین سمجھ آئی ہوگی. اب آپ نے اس کو اپنے مطابق بھی تشریح کر سکتے ہیں, یا کتاب سے دیکھ کے بھی اس کی تشریح کر کے آپ پیپر میں لکھ سکتے ہیں. لیکن پیپر کو ہی نہ سمجھے کہ یہی سارا کچھ ہے, اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے علم حاصل کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.